بہت پرانی بات ہے جب لوگ میسوپوٹامیا میں بدھوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وہاں پر ایک نوجوان لڑکا ابراہیم ابن آزار اپنے والد کے پاس پڑھ رہے تھے۔ ان کے والد خود بت بنانے والے تھے۔ ہر روز ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دیکھا کرتے کہ لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے بت بناتے اور انہیں سجدہ کرتے۔ ایک دن انہوں نے سوچا کہ یہ بت کھاتا نہیں، پیتا نہیں اور بولتا بھی نہیں، تو یہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت یہ سوچ پوری سوسائٹی کے لیے جرم تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو سچائی کی آگ لگ چکی تھی۔ قرآن میں سورہ الانعام میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو پہچاننے کے لیے تمام آسمانی نشانیوں پر غور کیا۔ جب رات اندھیری ہوئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے، لیکن کچھ دیر بعد جب وہ ستارہ ٹوٹ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ان چیزوں سے محبت نہیں کرتا جو ڈوب جاتی ہے۔ پھر چاند، پھر سورج، سب کو دیکھا، لیکن آخری میں یہ کہا مجھے رب ملا جو سب کچھ بنانے والا ہے، میں اپنے چہرے کو اسی طرف موڑتا ہوں جس نے آسمان اور زمین سب کچھ بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، لیکن ان کی قوم ان پر ہنستی اور ان کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ ایک دن جب ابراہیم علیہ السلام کے شہر کے لوگ سب ایک جشن منانے کے لیے چلے گئے، تب ابراہیم علیہ السلام نے تمام ٹیمپل میں رکھے چھوٹے چھوٹے بت توڑ دیے، لیکن ان میں سے ایک بڑے بت کو رکھ دیا اور اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا بھی رکھ دیا۔ جب وہ لوگ جشن منا کر واپس آئے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے مسکرایا اور کہا اس بڑے بت سے پوچھ لو جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا رکھا ہے۔ تو ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم جانتے ہو کہ یہ بت بول نہیں سکتا۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تو تم ان کو کیوں پوچھتے ہو جو اپنے آپ کی بھی حفاظت خود نہیں کر سکتے؟ اب یہ مومنٹ اس قوم کے لیے بڑا صدمہ تھا، لیکن وہ حقیقت قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بجائے سچائی قبول کرنے کے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو غصے میں آ کر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ پھر ان سب لوگوں نے بڑی آگ جلائی، اتنی بڑی کہ اس آگ کے شعلے آسمان تک نظر آ رہے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ تبھی اللہ کا حکم ہوا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ پھر یہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلستان بن گئی، اور ان کے قوم کے لوگوں نے یہ سوچا کہ جسے مارنا تھا وہ تو خوشبو بن کر واپس آ گیا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کے اپنے ہی قوم کے لوگوں نے انہیں ریجیکٹ کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، بیبیلون سے شام، پھر شام سے مصر اور مصر سے مکہ۔ یہاں ان کے ساتھ تھی ان کی بیوی ہجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بچوں کو ایک سنسان وادی یعنی مکہ میں چھوڑ دو۔ وہاں اس وقت نہ پانی تھا اور نہ ہی کوئی انسان۔ ہجرہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر ہجرہ علیہ السلام بولی کہ اللہ ہمیں کبھی برباد نہیں کرے گا۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے رات میں ایک خواب دیکھا۔ اللہ ان سے اپنے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا اپنا حکم پورا کیجیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق قربانی تو کرنی چاہیے، مگر وہ چھری نہ چل سکی۔ اللہ نے سورہ الصفات میں فرمایا ہم نے اسماعیل کی جگہ ایک عظیم دمبا دے دیا۔ یہی سے عید الاضحیٰ کی شروعات ہوئی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سورہ النحل میں فرمایا ابراہیم ایک امت تھا، سچا، فرما بردار اور مومن۔ ان کی یہ سٹوری ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیشہ سچائی کے راستے پر چلنا چاہیے، کیونکہ سچا مومن کبھی گنتی سے نہیں اچھائی سے پہچانا جاتا ہے۔
اگلی پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ سبسکرائب